دروازے پر دستک ہوئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ صاحب خانہ باہر آئے اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی اور عقیدت کے ساتھ بزرگ کو خوش آمدید کہا اور مکان کے اندر چلے گئے۔ بزرگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے ابھی یہاں پہنچے تھے۔ ان کی عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ طویل سفر کی تھکان اور عمر کا تقاضا یہی تھا کہ بزرگ کچھ دیر آرام فرماتے، غسل کر کے تازہ دم ہو جاتے اور کھانا تناول فرماتے، لیکن بزرگ کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فی الحال ٹھہرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور انہیں کوئی ضروری کام درپیش ہے۔ بزرگ نے اس مکان میں ٹھہرنے کی بجائے شہر کے حاکم کے مکان کا پتہ دریافت کیا۔ صاحب خانہ نے بزرگ کو پتہ بتاتے ہوئے حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ بزرگ بتائے ہوئے پتے پر پہنچے۔ حاکم وقت کو اطلاع ہوئی تو وہ بے تابانہ باہر نکل آئے اور بزرگ کا بڑی محبت کے ساتھ خیر مقدم کیا، اپنی رہائش گاہ میں تشریف لانے کی دعوت دی۔ لیکن بزرگ نے حاکم شہر سے فرمایا، میں تم میں سے ایک خاص حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ دنیا بھر میں اس حدیث کا جاننے والا تمہارے سوا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت فرمائی تھی جب تمہارے سوا ان کی خدمت میں کوئی نہ تھا۔ حاکم شہر نے حدیث کی نوعیت معلوم کی اور تصدیق کی کہ انہوں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث کے الفاظ بزرگ کے سامنے دہرائے۔ حدیث سن لینے کے بعد بزرگ نے حاکم شہر سے اجازت چاہی۔ سینکڑوں میل کی تھکان ان کا راستہ نہ روک سکی۔ نہ انہوں نے کچھ دیر آرام فرمایا، نہ کھانا کھایا، نہ غسل کیا، بلکہ حدیث سنتے ہی حاکم شہر سے اجازت لے کر اپنے منزل کی طرف واپسی کا راستہ لیا۔ انہوں نے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے سینکڑوں میل دور اپنے شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر کرنے والے یہ بزرگ عظیم المرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل عرصے تک میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث رسول سے اس قدر دلچسپی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک حدیث کی تصدیق کی خاطر مدینہ منورہ سے مصر کا سفر طے کیا۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے تیز ترین ذرائع نہ تھے اور راستے بھی ہموار نہ تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا کہ مصر کے حاکم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس خاص حدیث کے سامع ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث مستند سمجھی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سننے کی خاطر سینکڑوں میل کا سفر کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص نیت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سفر کا مقصد حاصل کر لیا، یعنی حدیث سن لی، تو مزید کچھ دیر ٹھہرنا گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے ہی کی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ آپ کئی اور بھی فضیلتیں حاصل کی ہیں۔ آپ انصار مدینہ میں ایمان لانے والے اولین صحابہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بیعت عقبہ کبیرہ اور بیعت رضوان میں بھی شرکت کی۔ آپ کو تمام غزوات اور متعدد جنگوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور قسطنطنیہ کے معرکے کے دوران یعنی حالت جہاد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خالد بن زید ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت ابو ایوب کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام
ایوب تھا، چنانچہ ان کی نسبت سے آپ ابو ایوب کہلائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا۔ حالات ایسے نہ تھے کہ محاصرہ جاری رکھا جاتا۔ کیسر روم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ ایک روایت کے مطابق خود کیسر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گنبد تعمیر کروایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے آثار سینکڑوں برس بعد محو ہو گئے۔ ساتویں عثمانی فرمانروا محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس پر پہلی بار علم میں اسلام لہرایا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی دریافت کر لی گئی۔ مسلمانوں کو یہ تو علم تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے فصیل تلے دفن ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد محمد فاتح نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تلاش شروع کروا دی۔ محمد فاتح نے اپنے شیخ الاسلام شیخ شمس الدین سے بھی درخواست کی کہ وہ ان کی اس کام میں مدد کریں۔ انہوں نے بڑی دیر مراقبہ کیا اور ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ اس جگہ کو کھودا گیا تو سنگ مرمر کے ایک کتبہ برآمد ہوا جس پر عبرانی زبان میں عبارت موجود تھی۔ عبرانی سے واقف افراد کو بلایا گیا تو تصدیق ہو گئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا کتبہ ہے۔ یہی کتبہ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے باہر دیوار پر نصب ہے۔ محمد فاتح نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ایک شاندار گنبد تعمیر کروایا اور اس کے قریب جامع مسجد تعمیر کروائی جو جامع ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی عمارت بڑی عالی شان ہے۔ اس کے اطراف دلکش جالی لگی ہوئی ہے۔ پوری عمارت شیشوں کے ساتھ منقش ہے۔ چاروں جانب کتبے آویزاں کیے ہوئے ہیں۔ مزار کے قریب ایک قبرستان ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہے۔ قریب ہی جامع ابو ایوب ہے۔ اس کے ایک کمرے میں سبز چادر میں لپٹا ہوا علم رکھا گیا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علم کو لڑائیوں میں اٹھا کر چلتے تھے۔ عثمانی سلاطین کے زمانے میں مظہار سے ملحق دینی تعلیم کا ایک ایسا مدرسہ بھی قائم کیا گیا، لیکن وہ اب مدرسہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ منورہ میں آج بھی موجود ہے۔ وہاں ایک کنواں بھی بحر ابو ایوب کے نام سے تھا، لیکن اب اس کنویں کے آثار نہیں ملتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان رفیع الدرجات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند پایا عالم تھے۔ بڑے بڑے بزرگ صحابہ اکرام علمی مسائل میں آپ کی بصیرت اور علم سے فیض حاصل کرتے تھے۔ بعض اوقات اختلافی معاملات میں آپ سے رجوع کیا جاتا تو آپ اپنی علمی استعداد اور تدبر سے کام لیتے ہوئے ان مسائل کو حل فرماتے